السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ علامہ اقبال ایڈریس ایٹ الہ آباد۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے 29 دسمبر 1930 کو مسلم لیگ کا 21 اجلاس جو ہے وہ ارینج کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی صدارت کس نے کی؟ علامہ اقبال نے ہی۔ اور اس اجلاس میں علامہ اقبال نے کلیئر بات یہ کی کہ بھائی جو مسلمانوں کا جو بہترین مستقبل ہے نا، وہ کوئی معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ ایک خود مختار مسلم ملک سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال سے جو قبل اور دوسرے لیڈرز تھے، انہوں نے بھی یہ بات کیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ بھئی ہے مسلمان جو ہیں اور انڈین دو بہت الگ الگ مختلف قومیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، ان کے لیے ایک الگ الگ سپریٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے اسی اجلاس پہ، ٹھیک ہے، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ہی انہوں نے مسلم ہند کا تصور جو ہے وہ پیش کرا۔ چلیں اب ہم اس فلسفے کو ڈیپلی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس جلسے کے اندر کون کون سے اپنے اہم جو نکات ہیں وہ پیش کرے۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلام میں دین اور سیاست کی علیحدگی ممکن نہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یورپ میں جیسے جرمن اور فرانس، ٹھیک ہے، ان دونوں کی جو تحریک جو ایک چلائی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کا جو مذہب تھا وہ ہر افراد کا اپنا ذاتی معاملہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کی آفاق نظام اخلاق کی جو جگہ تھی وہ قومی نظام ہائے اخلاق سیاست نے لے لی۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہمارا جو اسلام ہے، ٹھیک ہے، وہ انسانی وحدت کو دو متصادم حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اسلام میں خدا اور کائنات، روح اور مادہ اور دین، ٹھیک ہے، دین و سیاست اور ایک کل کے مختلف اجزاء ہیں، اس لیے اسلام میں دین اور سیاست کی علیحدگی ممکن نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم پوائنٹ نمبر 2 کی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں بالکل صاف الفاظ میں فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی موجود ہے اور وہ جدید دور کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تاریخ اسلام میں سے یہ سبق سیکھا ہے کہ مشکل اوقات میں اسلام نے ہی مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا ہے، نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو قائم رکھا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشترکہ نہیں ہے۔ ہر ایک ہزار سال سے مسلم اور ہندو میں ایک الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں قوموں کے نظریہ آزادی میں نمایاں فرق ہے، اور میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حل اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہر جماعت کو اپنے انتخابات کا حق ملنے اور اپنی تہذیب کی بنیاد پر آزاد انتخابات لڑنے کا حق ملنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی۔ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں بڑے دلائل سے یہ بات کو ثابت کیا کہ ہندوستان کسی واحد قوم کا وطن نہیں ہے، بلکہ مختلف مذہب اور اقوام اس وطن کا حصہ ہیں۔ انہوں نے مشہور فرانسی مفکر رینان کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ قوم بننے کے لیے مشترکہ زبان یا نسل کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مل جل کر مشترکہ زندگی گزارنے کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ہندوستان کے اندر مسلم ہند کا قیام درست اور جائز ہے۔ علامہ اقبال نے ہندوستان کے فرقہ وارانہ مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ہندوستان کا مسئلہ قوم نہیں ہے جو ایک چھوٹے لیول پہ اس کو حل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہندوستان کا مسئلہ قومی نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی نوعیت کا ہے، اور اسے بین الاقوامی طریقے سے ہی حل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک بر اعظم ہے، ایسا بر اعظم جس میں بہت دوسری جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی رہ رہی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کا مطالبہ کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلم ہند کا قیام عمل میں لایا جائے بالکل درست ہے۔ آل پارٹی کانفرنس کی قرارداد کے مطابق 1 جنوری کے بعد خطبے کے یہ تاریخی الفاظ آتے ہیں: میری خواہش ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ہی ریاست بنا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود مختار حاصل کرے یا اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم مسلم ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ یہ تاریخی الفاظ تھے خطبے کے جو کہ آل پارٹی مسلم کانفرنس کی قرارداد میں بولے گئے تھے۔
پوائنٹ نمبر 6، مسلم ہند کی تجویز نہرو کمیٹی میں بھی پیش کی گئی۔ مسلم ہند کے قیام کی تجویز نہرو کمیٹی میں ہی پیش کی گئی۔ اس میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ کمیٹی کے ارکان نے اسے اس بنا پر مسترد کیا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی ریاست جو ہے وہ قائم کی گئی، اس کا رقبہ اس قدر وسیع ہوگا کہ اس کو ہینڈل کرنا مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے اس جواب میں مسلم ہند کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی وکالت کی۔ اسلام میں مذہبی ریاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے اس نکات میں فرمایا، ہندو کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی حدود ایک خود مختار مسلم ریاست مذہبی ریاست ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں مذہبی ریاست کی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کا تنظیم معاہدہ کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے، اور اس کا تصور فرانسی مفکروں کے معاہدہ عمرانی سے بہت پہلے پیش کیا گیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 8، مسلم ریاست کے اسلام کی نشاط ثانیہ پر اثرات۔ علامہ اقبال نے اپنے اس خطبے میں فرمایا کہ ہندوستان دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ ایک اسلامی نظام کی حیثیت سے ہم یہاں پہ زندہ رہیں تو ضروری ہے کہ کچھ مخصوص علاقے جس میں ہم مسلم ریاست کی تشکیل بنا سکیں وہ ہم لوگوں کو جسے فراہم کر دیے جائیں۔ اس لیے میں ہندوستان اور اسلام دونوں کے بہترین مفاد میں ایک مسلم ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس کے قیام سے ایک طرف ہندوستان کے اندر امن و امان قائم رہے گا اور دوسری طرف مسلمانوں کو ان کا اپنا ایک ملک مل جائے گا جس پہ وہ آزاد طریقے سے اپنی قوانین، اپنی تعلیم اور اپنی تہذیب کی پیروی کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اپنے مذہب کو فالو کر سکیں گے۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ ہم اقبال کے مسلم اکثریتی صوبوں کے نظام کے تصورات جو انہوں نے پیش کیے تھے اس کے اوپر بات کریں گے، اور آخر میں صرف ایک بات کہوں گی کہ آپ کے جو ایموشنس ہیں ان کو ایکسپریس کریں پازیٹیو وے میں، چاہے آپ رونا چاہتے ہیں، ہنسنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، آپ بولیں، ٹھیک ہے، ان کو سپریس نہ کریں، کیونکہ ایموشن سپریس کرنے کے بہت زیادہ گہرے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کا ڈپریشن ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔